خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب حجی وغمی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹس بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ، اور آج کی کلاس کے لیے تیار ہوں گے۔ ماشاء اللہ سے جو آپ کی کل کی پریکٹس تھی تعوذ اور تسمیہ کی، ماشاء اللہ وہ بہت ہی اچھی تھی۔ آپ سب لوگوں نے بہت اچھے سے اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کی ہے، اور مزید انشاءاللہ تعالی آپ نے بیٹر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ساتھ میں ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے نا، ویسے کہیں پہ تعوذ پڑھنا ہو، تسمیہ پڑھنا ہو، تو اس کو بھی عربک کے اندر پڑھنے کی کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی زبان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں ویسے الفاظ، پھر جب آپ کہیں پہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں بسم اللہ یا تعوذ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو تب آپ کی وہ والی جو مس پروننسیشن ہوتی ہے وہ آپ کی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ جب وہ عربک کے اندر ہے تو عربک کے اندر ہی پڑھیں گے نا۔ اب فار ایگزامپل عربی کے اندر ایک قلب، قوف موٹا جو نقطہ والا قوف ہوتا ہے نا، قلب، قوف لا باب، تو اب قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، اب کاف جو کیش والا کاف ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ تو اب اس طرح سے پڑھیں گے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس میں پھر کیا سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے۔ ایک دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، تو دعا کو ہمیں خوبصورتی کے ساتھ مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ تعوذ اتنی ڈیپ دعا ہے کہ اگر اس کے بینیفٹس کے اوپر بات کی جائے تو اس کے اوپر کتنے زیادہ لیکچرز ہو سکتے ہیں کہ کس طرح سے شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑے دشمن سے ہم پروٹیکشن مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ایسے مانگیں گے اعوذ باللہ پڑھ کے نہ کوئی ہوش تو نہ اس کے مطلب کا پتہ، تو پھر ہمیں وہ پناہ دے دی جائے گی، پھر وہ شیطان ہمارے اوپر اٹیک نہیں کرے گا۔ پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ او ہو شیطان ہمارے اوپر اٹیک کر گیا، یہ ہو گیا ہمارے سے، تو وہ ہو گیا، رونے دہانے نا ہمارے بڑے چل رہے ہوتے ہیں، تو بیچ میں سے ہمیں اپنے حالات و واقعات کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں۔ تو سوچ سمجھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں یہ دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو فاتحہ کا بیسک مطلب جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کھولنا، یعنی کہ آغاز کرنا، ٹھیک ہے؟ اول، اول اس کا پہلا۔ اب اس کو الفاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس صورت مبارکہ کے ساتھ قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحۃ الکتاب بھی اس کو بولا جاتا ہے کہ کتاب کو کھولنے والی۔ تو اب اس کے مختلف نام بھی ہیں، السبع المثانی، یعنی کہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، کیونکہ ہم ان کو اکثر نمازوں کے اندر، چاہے وہ نفلی نمازیں ہیں چاہے وہ فرضی ہیں، کوئی بھی نماز ہے تو اس کے اندر ہم ان کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں سورۃ الفاتحہ کو نا۔ پھر اس کو ام القرآن، یعنی کہ پورے قرآن کی ماں بھی کہا گیا ہے، کیونکہ پورے قرآن کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں نا ان کی سمری اس سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے۔ ام الکتاب، کتاب کی ماں کہا جاتا ہے۔ سورۃ الحمد، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، اس کے اوپر اس کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ پھر سورۃ الحمدللہ رب العالمین، اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر الشفاء، کیونکہ قرآن کے اندر شفا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہے تو اس کو الشفاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو القرآن العظیم یہ بھی اس کا نام دیا جاتا ہے۔ رقیہ، دم کرنا، جب ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے دم کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ الصلاۃ، اس صورت کا ایک نام نماز بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ صورت ہے۔ اب جب آپ خود سوچئے کہ یہ اتنی امپورٹنس کی حامل صورت کہ جس کے اندر قرآن مجید کے تمام جو مضامین ہیں نا وہ بیان کر دیے گئے ہیں، پھر اس کے اندر خوبصورت دعائیں بھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو ہم مانگتے ہیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کچھ کمٹمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے سارے کام جب ہم کر رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر اکثر، تو ہماری اس کی پروننسیشن ٹھیک نہ ہو، عربک ہمیں اس کی پڑھنی آتی نہیں ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کچھ ایسے پڑھتے جائے تیزی کے ساتھ لمس لم، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کا خیال نہ ہو، تو بے شک الفاظ بے ترتیب ہوتے رہیں اور تجوید غلط ہو رہی ہو، معنی بدل رہے ہو، بس ہم نے نماز پڑھنی ہے اور نماز کو ہم نے نا مکا دینا ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی عربی پروننسیشن سیکھنی ہے، بہت اچھی انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ پوری نماز کے اندر ہماری کہیں پہ بھی کوئی بھی مسٹیکس نہیں۔ جب آپ تجوید کے ساتھ قرآن مجید سیکھتے جاتے ہیں نا، الحمدللہ سے اس کا آپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو تجوید کے ساتھ پوری آپ کو نماز بھی پڑھنا آ جاتی ہے، پھر آپ کی نماز کے اندر سے الحمدللہ سے مسٹیکس ختم ہو جاتی ہیں تلاوت کے ساتھ ساتھ۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی
آیہ نمبر 1 کی جانب۔ کل الحمدللہ سے تعوذ اور تسمیہ کی پریکٹس ہو گئی تھی، سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیہ نمبر 1 دیکھیں گے۔ الحمد، پڑھیے الحمد۔ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے پڑھتے ہیں الحمد، الف کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر جزم ہے۔ لام کے اوپر اگر آپ لگانے کی کوشش کریں گے زبر، الحمد پڑھنے کی کوشش کریں گے تب بھی غلط ہو جائے گا، اور لے والی آواز نکالنے کی کوشش کریں گے تب بھی غلط ہو جائے گا۔ اور اگر یہاں پہ لام کے اوپر کی آواز جو اینڈ پہ آ رہی ہوتی ہے، اگر وہ نکالنے کی کوشش کریں گے تب بھی یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آواز ہلنی نہیں چاہیے، اور جو زبر زیر پیش جو ان کی حرکات ہے نا اس کے اوپر، یا پھر سکنات جو کہ جزم ہے، اس کو بھی چینج کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سمپلی پڑھیے الحمد، الحمد، اسٹریس بھی دینا کہ الحمد ایسے نہیں، الحمد للہ، للہ رب را کو پر پڑھیے رب اچھا لام کے اوپر بھی بہت سے یہاں پہ لوگ آواز ہلا دیتے ہیں، ربل ایسے آواز ہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ربل عالمین، آپ کو جیسے کل بھی بتایا تھا، یا کے اوپر یہاں پہ جزم ہے، نون کے اوپر زبر ہے، وقف کریں گے تو نون کے اوپر جزم آ جائے گی، دو جزمیں ساتھ آ گئی ہیں تو یہ یہاں پہ مد بن جائے گی۔ پڑھیے عالمین، اس کو عالمین نہیں پڑھنا، آ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آ ہے، عالمین، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یہ اس لیے پڑھائیے دوسری آیت مبارکہ کیونکہ ہم تسمیہ کے اندر یہ دونوں لفظ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم پریکٹس کرتے ہیں، یہ جو عالمین کے آگے یہاں پہ آیت اینڈ ہو رہی ہے، چھوٹا سا آپ کو لا نظر آ رہا ہوگا اوپر نا آیت کے اوپر، تو اگر یہاں پہ آپ ٹھہرے نہ، یعنی کہ وقف نہ کریں، عالمین الرحمہ ایسے پڑھیں گے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں پہ ٹھہریں گے، ٹھیک ہے، چونکہ آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، ہمیں ٹھہرنا بہتر ہے، تو ٹھہرنا چاہیے، اگر آپ نہیں بھی ٹھہرتے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ سو پریکٹس کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اچھے سے آپ لوگوں نے پریکٹس۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان کے شر سے جو مردود ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بے حد رحم کرنے والا، الرحیم نہایت مہربان ہے۔ الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا یا سب جہانوں کا، الرحمن الرحیم اس کے ہم بسم اللہ میں ٹرانسلیشن دیکھ چکے ہیں، الرحمن جو بے حد رحم کرنے والا یا رحم والا، الرحیم نہایت مہربان ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں الحمدللہ، یہ صورت مبارکہ سٹارٹ ہی بہت ہی خوبصورت انداز میں ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ الحمد کا مطلب ہوتا ہے نا حمد، ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کی خوبیوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ساری جو صفات ہے، ساری خوبیاں ذہن میں لائے انسان اور نماز کے اندر کہے کہ الحمدللہ، اس کی خوبیوں کی جس سے ہم تعریف کریں نا، تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ اپنی تعریف پر جسے خوشی ہوتی ہے نا وہ اللہ رب العزت ہے۔ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جب آپ میری تعریف کریں گے تو انسان خوش ہوتا ہے نا، یا میں آپ کی تعریف کروں گی تو انسان خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ اپنی تعریف کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے، الحمدللہ کا کہنا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں مبارکہ میں بھی آتا ہے جو بہت ہی خوبصورت حدیث میں مبارکہ ہے کہ ایک دفعہ کہنا نا الحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ کا کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔
اب وہ دیکھیں کہ وہ ترازو کیسا ہے، زمین و آسمان، اس کے زمینیں جو ہے نا، یہ والی زمینیں، یہ اس ترازو کے اندر رکھے جائیں گے. سبحان اللہ، اتنا بڑا ترازو. اور جس ہم ایک مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہو کے اور اس کی تمام صفات کو بروئے کار لاتے ہوئے، ان کو سوچ کے سمجھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کی الحمدللہ. تو الحمدللہ شکر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور الحمدللہ جو ہے نا یہ حمد کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب رب جو ہے پیدا کرنے والے کو بولتے ہیں، پالنے والا جو ضرورت زندگی مہیا کر رہا ہوتا ہے. تو وہ عالمین، سب جہانوں کا، یہ جو حشرات ہیں، پرندے ہیں، عالم برزخ، انسان، جنات، اس کے بعد جو جتنے بھی ملائکہ کا ایک جہاں ہے، جتنے بھی جہان ہیں نا، جو ہمیں پتہ ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، ان سب کا رب ہے. وہ رب ہے، اس کی تعریف، اس کی بزرگی، اس کا شکر ہم ادا کرتے ہیں. الرحمن الرحیم. الرحمن کا مطلب ہوتا ہے نا کہ رحمت. ہمیں ایک ورڈ جو ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کر لے. رحم، جو ماں کا رحم جہاں پہ بچے کو وہ رکھتی ہے. اب دیکھیں رحم کے اندر بچے کو کوئی فکر ہوتی ہے کہ مجھے کھانا کدھر سے مل رہا ہے، یا اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے کہ مجھے سونا کدھر ہے، اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے کہ مجھے فلاں بندہ آ کے تو مارے گا، یا مجھے پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا. بلکہ اس کی ماں اس کو کس طرح سے اس کی پروٹیکشن کری ہوتی ہے، اس کو کھانا مل رہا ہوتا ہے وہاں پہ. ماں اپنا خیال اس لیے رکھ رہی ہوتی ہے تاکہ بچے کو کوئی فکر نہ پہنچے، یا پھر اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو یہ جس دنیا کی اگزامپل دی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، ماؤں سے بھی کہیں بڑھ کر ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے نا انسان کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے نا. اور ایک اور حدیث مبارکہ بھی یاد آ گئی کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی. یہ کیسی حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نا زمین و آسمان کو بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کے اندر جو اس کے پاس عرش پر تھی نا، اس میں یہ لکھا تھا کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ رحم ہی ہے، اس کی رحمت ہمیں اتنی زیادہ ڈھانپے ہوئی ہے کہ اتنے زیادہ گناہوں کے باوجود بھی ہماری پکڑ نہیں ہوتی. اور دیکھیے کہ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے نا تو ہمیں کوئی فکر نہیں، یعنی کہ اس ٹائم پہ ایک دم سے پکڑ نہیں آ جاتی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا ہے کہ جب ایک انسان نیکی کرتا ہے، جب صرف اس کا ارادہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیکی لکھ لیتے ہیں، ایک نیکی لکھی جاتی ہے. جب وہ اس کے پر عمل کرتا ہے تو اس کا 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھانا چاہے بڑھا سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جب برائی کرتا ہے نا، کچھ لمحے کے لیے وہ لکھی بھی نہیں جاتی. اور جب انسان توبہ نہیں کرتا تو اس کے بعد ویٹ کرنے کے بعد صرف اس کے نامہ اعمال میں ایک برائی لکھی جاتی ہے، اور برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی وہ برائی لکھی نہیں جاتی. تو اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے اتنی کم ہے. تو آج ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ کا ذکر ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے اندر لازمی ایڈ کرنا ہے. یہ تھی پہلی 2 آیات کی ڈسکرپشن، تھوڑی بہت ڈیٹیل، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھیے کہ آپ نے 2 آیات سنائی ہیں، ٹھیک ہے، جو گروپ کے اندر. اس کے بعد پھر آپ نے ان کو پریکٹس بھی کیا ہوگا. آپ جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں، میں ساتھ پہ پڑھا ہوگا، 3 4 منٹ پہ پڑھا ہوگا، پھر آپ نے سنایا، پھر اس کو سنا ہوگا. تو یاد رکھیے کہ ایک حرف جب ہم پڑھتے ہیں، ایک حرف، تو اس کے اوپر نیکیاں ملتی ہیں. الحمد، الف لام ہا میم دال، 1 2 3 4 5 حروف اس کے اندر ہیں. ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، تو 10 ملٹیپلائی بائی 5، تو ایک حرف کے اوپر 50 نیکیاں. اور ایک نیکی کا اجر جو ہوتا ہے وہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہوتا ہے. تو مینز کہ ہم ان کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ یہ صرف ایک آیت کی نیکیاں جو ہے نا وہ 1000s پلس میں چلی جاتی ہیں. تو سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے کہ جب ہم نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی 2 آیات کل پریکٹس کی ہیں، اور صرف ایک مرتبہ تو نہیں کی ہیں، اتنی مرتبہ کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے نامہ اعمال میں ہو سکتا ہے کہ لاکھوں تک نیکیاں الحمدللہ سے ایڈ ہو چکی ہوں. سبحان اللہ، کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بابرکت کلام ہے. اس کی وجہ سے انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں. الحمدللہ ہم نے پہلی 2 آیات کی ڈسکرپشن اور جو رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے ہیں نا، ان کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری مسٹیکس نہ ہوں. یاد رکھیں اگر ایک سپارہ آپ قرآن مجید کا تجوید کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں نا، اس کا مطلب آپ نے 70 یا 80+% آپ نے سیکھ لیا ہے پورے قرآن مجید، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ورڈز ایسے ہیں جو کہ ریپیٹ ہو رہے تھے پورے قرآن مجید کے اندر، ٹھیک ہے. سو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو روشن کر دیں، اس قرآن کو ہمارے
دلوں کی بہار بنائیں. ہماری جتنی بھی زندگی کی پریشانیاں، غم، تکالیف، دکھ ہیں، ان سب کو اس قرآن کے ذریعے لے کے جائیں، اور اس قرآن کے ذریعے ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی، اور ہم سب کو شفا عطا فرمائیں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں. اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں ان کے پیاروں تک بھی اس کا اجر پہنچائیں، اور ہمارے لیے بھی آخرت کے اندر اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھے سے سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.